السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، نیا دور میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج پھر لندن سے ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثقلین صاحب، رات اسلام آباد میں پھر ایک زبردست قسم کی سفارتکاری ہوئی ہے، جو کہ ایک دن پہلے تک جس طرح سے ٹرمپ نے اپنا آخری ٹویٹ کیا اور وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایرانی جو ہیں پل اور ان کے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو اٹیک کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، جب تو ہمارا یہ خیال تھا کہ گفتگو کے سارے پہلو جو ہیں وہ اب عبور ہو چکے ہیں، اب شاید گفتگو کی بات نہیں ہوگی، اب دوبارہ ایک خطرناک جنگ جو ہے دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے ان دنوں۔ لیکن یہ جو خبریں آئیں آج دوپہر کو، پہلے تو یہ کہا گیا کہ کوئی 40 دن کی جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ بڑی انانیمس سی خبر تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں سے آئی، کیسے آئی، کون کر رہا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب چیزیں بریک ہونی شروع ہوئیں تو رائٹر نے یہ خبر دی ہے کہ رات جو ہے وہ بڑی میسو ایک کوشش ایفرٹ کی گئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے امریکی جو وزیر خارجہ ہیں جے ڈی وینس، نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ایران کے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں تھے، اور کچھ دوسرے ملکوں کے ترکی اور شاید سعودی عرب کے لوگ بھی اس وقت آن بورڈ تھے۔ آج پرائم منسٹر نے جو سعودی وزیر خارجہ ان کے ساتھ بھی ایک ٹیلی فون پہ بات کی ہے۔ تو یہ جو ایک ایفرٹ نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، جس کے مطابق امریکہ کا جو پرائم ڈیمانڈ ہے اس وقت کا آبنائے ہرمز کھولوانے کی، اس کے لیے اگر یہ 45 ڈیز کی جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں اور خطے میں امن ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ فضا ہموار نظر آ رہی ہے، یا یہ بھی جس طرح سے پہلے ایفرٹ ہوئی اسی طرح سدا با صحرا ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی ان کوششوں کا تعلق ہے، یہ قابل تحسین ہے کہ پاکستان مسلسل یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جنگ مت بڑھے۔ تو اس لحاظ سے آپ پاکستان کی ایفرٹس کی تعریفیں کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ایفرٹس، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ کوئی سدا با صحرا ہوگی، تو اس کا جواب تو جو ایران کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ قبول کیا ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہی ہیز ریسیوڈ، ان کو یہ موصول ہو گئی ہیں جو بھی ایک پروپوزل ہے، جو کسی ذریعے ای میل کے ذریعے گئی ہے، ذرا بائی ہینڈ نہیں دی گئی ہے، یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے ٹرانسفر کیے گئے سارا متن جو ہے اس کا، پروپوزلز کا۔ لیکن انہوں نے بڑی اس میں جو ان کا جو ریئیکشن آیا اسماعیل بقائی کا، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ سب یہ پرانی چیزیں ہیں، وہی 15 نکاتی فارمولہ ہے امریکہ کا، جس کو ہم پہلے ہی غلط قرار دے چکے ہوئے ہیں اور مسترد کر چکے ہوئے ہیں، اور جو ایران کا ابھی تک اپنا موقف ہے وہ وہیں پہ قائم ہے۔ ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم جواب جو مناسب وقت پہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ دے دیں گے، یعنی کہ یہ کوئی زیادہ بات اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ایران کی طرف سے۔ تو یہ جواب آ گیا ہے، یعنی دے ول، ظاہر ہے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں ایران کی، تو پاکستان کی طرف سے کوئی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ دوست کی طرف سے کوئی کھانا آئے، روٹی آئے، چائے آئے، پانی آئے، تو خوشی سے وصول کیا جاتا ہے، پھر برتن بھی واپس میں دھو کے ان میں ہماری جو روایات ہے نا مشرق کی، اس میں سے کہ اگر آپ میرے گھر کھانا لے کر آئیں گے اور جس برتن میں لے کر آئیں گے تو واپسی میں آپ کے برتن میں بھی کچھ کھانا ڈال کے بھیجوں گا۔ تو یہ آپ کی مشرقی روایات ہے، مہمان نوازی کی، میزبانی کی، تو یہ تو ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ امریکہ کا موقف جو ہے، یہ کہنا کہ وہ آپ نے ہرمز کھول دیا جائے، تو آپ نے ہرمز کے ذریعے ہی تو ایران نے اس وقت امریکہ کی گردن دبائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ہرمز صرف تیل کی ترسیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے امریکی ڈالر کو جو زد پہنچ رہی ہے، امریکی اکانومی کو جو زد پہنچ رہی ہے، یہ بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ بہت پریشان ہے، بلکہ وہ کھلایا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے جو جس ٹرمپ کی ٹویٹ کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے گالیاں تک بھی دی، جو ہم مہذب معاشرے میں نہیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کھل کے لکھی بھی ہیں، تو یہ ان کی فرسٹریشن کا ایک اشارہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کوئی بہت مہذب قسم کے ڈپلومیٹ تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے۔ تو ان کی طرف سے جو یہ ڈیمانڈ کہ آپ نے ہرمز کھول دو پھر ہم باقی باتیں طے کریں گے، تو پھر اگر ایران یہ کرتا ہے، اگر فرض کریے ایران راضی ہو جاتا ہے کہ 45 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی اور ہم آپ نے ہرمز کھول دیتے ہیں،
تو ایران کا اس سے بھی بدتر حال ہوگا جو غزہ میں حماس کا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایران میں کوئی بھی اب اتنا بے وقوف ہے کہ وہ غزہ والا حال اپنا کروانا چاہے کہ آپ نے جس جگہ سے پکڑا ہے امریکہ کو اور امریکہ پر دباؤ ہے، آپ اسی رستے کو چھوڑ دیں اور ان کے حوالے کر دیں، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد جو 45 دن ختم ہو تو پھر اس پر سنگین بمباری شروع ہو جائے. تو نہیں یہ اب لیکن شاہ جی، جو آبنائے حرمز پہ میں ایران کا عرض کنٹرول ہے، جو آبنائے حرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، وہ کنٹرول تو برقرار رہے گا نا. وہاں پہ غاروں میں ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ایران کی اسٹریٹجک، اور جس طرح سے ان کی پریزنس ہے نیوی کی وہاں پہ، اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکا اس جنگ میں ابھی تک. امریکہ نے بڑی کوشش کی، ٹرمپ نے، کہ وہ جاپان سے کہے، انڈیا سے کہے، برطانیہ سے کہے، فرانس سے کہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. چین سے بھی انہوں نے کہا، لیکن نہیں، یہ میں جو پہلے طاقت ہے ابنائے حرمز میں، وہ تو کسی وقت بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وار میں ایک انیشیٹو ہوتا ہے، جو انیشیٹو لے گیا وہ کامیاب ہو گیا کسی بھی جنگ. ایران نے انیشیٹو جیسے ہی اس پر حملہ ہوا ہے، اسے فوراً انیشیٹو لے لیا تھا. آپ نے ہرمز پہ تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی انہوں نے. اگر آپ کو یاد ہے، جنگ سے پہلے کے ہفتے میں چین اور روس اور ایران، اس میں دعوت انڈیا کو بھی تھی اور شاید پاکستان کو بھی تھی، لیکن یہ انڈیا اور پاکستان گئے نہیں تھے، لیکن چین اور روس گئے تھے. اور انہوں نے نیول ایکسرسائزز کی تھی، اور وہ ساری نیول ایکسرسائزز جو تھی وہ آبنائے ہرمز کے اسی نیرو اسٹرپ کے اندر تھی. تو وہ تیاری یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں، جب ایران ادھر نیول ایکسرسائزز کر رہا تھا ود رشیا اینڈ چائنا، تو امریکہ اپنے بہت بڑے ایک نیول فلیٹ کے ساتھ، جو بلکہ جس میں ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن تھا، وہ بھی قریب پہنچا ہوا تھا. تو ابراہم لنکن کو یہاں قریب لائے اس لیے جا رہا تھا کہ وہ یہاں پہ قبضہ کر لے گا 5th فلیٹ کے ساتھ مل کر. تو قبضے سے مراد ہوتی ہے کہ اگر وہاں پہ بہت سارے ان کے قریب آ کے اس قسم کے سب میرینز اور ایئر کرافٹ کیریئر آ کے کھڑے ہو جائے قریب، تو ان کے قریب کھڑے ہوئے جہازوں کا بہت خطرہ ہوتا ہے، دور کھڑے ہوئے جہازوں کا کم خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر 70-80 جتنے بھی ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، یہ چاہے F-15 ہو، F-18 ہارنیٹ ہو یا F-16 ہو، جو بھی ہوں، یہ 600 500 700 سے زیادہ نہیں، کل اتنے کلومیٹر کی پرواز کر سکتے ہیں ایک ٹینک کے فل ہونے کے نتیجے میں. باقی پھر ان کو ہوا میں اپنے ٹینک دوبارہ بھروانا پڑتا ہے، جس کے لیے انہوں نے A-35 اسٹریٹو ٹینکر رکھے ہوئے ہیں، جو ایران نے تباہ بھی کیے تھے عراق میں بھی اور سعودی عرب میں جب 4-5 کھڑے ہوئے تھے. تو ان کی ضرورت ہوتی تیل بھروانے کے لیے. تو یہاں اگر سامنے کھڑا ہو تو وہ جہاز اگر مسلسل بمباری کرے تو مورچے بھی بہرحال مورچے ہوتے نا. لیکن ایران نے فوراً انیشیٹو لے کے جیسی جنگ شروع ہوتی ہے، اسے 2 چیزیں سب سے پہلے کی تھی. سب سے امیجیٹ ریئیکشن جو تھا، ایک تھا اس کا بحرین کے 5th فلیٹ پہ اٹیک. کیونکہ 5th فلیٹ کی ڈپلائمنٹ جو ہے بحرین میں شیخ عیسیٰ پورٹ کے اوپر، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائے رکھنا. اور یہ جو ابراہم لنکن جو جا رہا تھا، اس نے اس کو معاونت کرنی تھی کہ وہ یہاں بیٹھ کے معاونت کرے گا اور اس اسٹریٹ آف ہرمز پر قبضہ ہونے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن ایران نے فوراً دیکھ لیا جو جنگ شروع ہوئی، تو جو ان کے اپنا پروٹوکول بنا ہوا تھا کہ اس صورت میں ہم نے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ اب میں اس میں بہت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں یا جنگ میں کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں. آپ بہت سارے ہائپوتھیسس بناتے ہیں، یہ ہوگا تو یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا تو یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہائپوتھیسس جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی ملٹری جارگن میں اب جائیں گے بتائیں گے H1 H2 H3 H4 H10 تک بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یوں ہوگا تو یوں کر رہے ہیں، یوں ہوگا تو یوں کر رہے ہیں. اس طرح کے سارے آلٹرنیٹیوز آپ نے نہ صرف یہ کہ سینس ویژن کیے، ویژولائز کیے ہوئے ہوتے، بلکہ ان کے حل بھی نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایران کا پہلا ہی امیجیٹ ریئیکشن یہ تھا کہ ادھر سے یہ بند، ادھر سے 5th فلیٹ کو تباہ کرو. پھر ساتھ ہی انہوں نے الزفرا پہ کیا، کیونکہ وہاں سے بھی طیارے آ رہے تھے، اور یہ پرنس ایئر بیس پہ بھی کیا، سلطان ایئر بیس پہ جو سعودی عرب میں ہیں، الودیت پہ بھی کیا، اور کویت پہ بھی. کیونکہ ان سب کویت بالکل قریب ہے. اگر آپ دیکھیں نا خرم شہر کے پاس، یا اب جو ایران کا جو عرب سپیکنگ صوبہ ہے خوزستان، وہ عراق کے بالکل کونے پہ شط العرب کے، اور شط العرب کے درمیان میں یعنی کویت اور ایران کی جو زمین ہے اس کے درمیان میں صرف عراق کا سمجھے 100 میل سے بھی کم کا علاقہ ہے. تو کویت اتنا قریب ہے.
تو یہ کیا قطر جو ہے یہ پھر بھی 200 250 300 میل کے فاصلے پہ یہ 200 میل کم از کم بنتا ہے، لیکن کویت 100 میل کے قریب صرف فاصلہ بنتا ہے. سب سے قریب جو ملک ہے خوزستان کے پاس، جو ایران کا ساؤتھ ویسٹ پروونس جو ہے، وہاں پہ کویت سب سے قریب ہے. تو کویت پہ بھی انہوں نے حملے کیے، اور پھر انہوں نے باقی جہاں جہاں سے انہیں کوئی کائنیٹک ایکشن نظر آیا انہوں نے کیا. تو میرا عرض کرنے کا یہ ساری تفصیل بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 46 دنوں کی جنگ بند ہو جاتی ہے اور اس دوران یہ طے پا جاتا ہے آپ حملے نہیں کریں گے، تو اسی وقت میں امریکہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ساری کے ساری جو سے ایئر کرافٹ جمع کیے ہوئے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس دوران بہت سارے مزید ایئر کرافٹ پہنچ گئے ہوئے یہاں پہ یا پہنچ رہے ہیں، جو کہیں جارڈن میں اتر رہے ہیں یا کہیں ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہر مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جہاں جہاں امریکہ کے اڈے وہ وہیں پہ جا کے اتر رہے ہوں گے. ممکن ہے نیٹو کے اڈے جو ترکی میں وہاں اتر رہے ہوں، ممکن ہے جارڈن میں اتر رہے ہوں، ممکن ہے سعودی عرب میں اتر رہے ہوں، ممکن ہے وہ متحدہ عرب امارات کے وہ حصے جو پیچھے کی طرف ملے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہاں پہ اتار رہے ہوں. تو اس طرح وہ تیاری کر کے فوراً اس علاقے کے بالکل قریب آ جائیں گے. تو جو اس وقت ایران نے ایک مارجن رکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ سے وہ انیشیٹو نکل جانے کا کافی خدشہ ہے، خطرہ بھی ہے. یہ نہیں، آپ کی لیکن فوجی جو دوسری تصویر ہے نا شاہ جی، دوسری تصویر یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا جی کہ اگر آپ نے یہ جو اب اس نے بڑھا دی ہے ایک 24 گھنٹے کی ایک نئی الٹیمیٹم کو آگے لے گیا ہے، اپنا مدت بڑھا دی ہے، اس کے مطابق کہ اگر آپ نے اپنا ہرمز نہیں کھولی تو آپ کے بجلی گھروں کو اٹیک کیا جائے گا، آپ کے پل گرا دیے جائیں گے. پہلے ان کی یونیورسٹیز پہ اٹیک ہو چکا ہے، ان کی سیویلین پلیسز پہ اٹیک ہو چکا ہے ایران کے. ایران ابھی تک کافی نقصانات اٹھا چکا ہے، اور اس نے کہا جی کہ آپ پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک ایسا آدمی جسے خود امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایب نارمل ٹینڈنسی کا آدمی ہے، وہ اتنے اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ جب ایران پہ ایک فیصلہ کن جنگ مسلط کرے گا تو ایران کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس کو اس امن کی جو کوشش ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایک رائے ہے، عمومی رائے ہے اس وقت پوری دنیا میں، کہ ایران کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اگر امریکی چاہتے ہیں اس میں سے راستہ نکالنا. دیکھیے، آپ کی رائے سے میں بھی متفق ہوں کہ امن کا راستہ نکلنا چاہیے، مجھے اس سے تو اختلاف ہی نہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں وہ اس وقت دنیا میں ٹرمپ القذاب کے نام سے جانا جا رہا ہے، ٹرمپ دا لائر کے نام سے. امریکہ میں اس کو یہ خطابات دیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے. یہ کوئی آپ پاکستان کا یا کوئی افغانستان کا یا کوئی ایران کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، امریکہ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اسے جو دھمکی بھی دی ہے، فرض کیجئے کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل درآمد شروع کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آبر ہرمز اس کو پھر بھی نہیں ملتی ہے. وہ جو آبر ہرمز کو کھلوانے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے جو کہ اسرائیل جو ہے کر رہا ہے بہت عرصے سے، گزشتہ 40 سالوں سے، اور کم از کم 3 اکتوبر 2023 سے تو کر ہی رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جو حماس ہے وہ ہتھیار ڈال دے ورنہ ہم تباہ کر دیں گے. حماس کو تو تباہ نہیں کر سکا ہے، لیکن غزہ کو اس نے آگ لگا دی ہے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میری حماس غزہ میں کی شیلڈ کی نا، تو غزہ جب تباہ ہو گیا تو حماس تو irrelevant ہو گئی نا جی. میں اگر یہ ریلیونٹ ہو گئی ہے تو آپ کے ملک سے فوجیں کیوں جا رہی ہیں وہاں پہ ڈسارم کروانے کے لیے؟ کس کو ڈسارم کروانے جا رہی ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ غزہ کے لوگ تو شہید ہو گئے، ان کے نہیں بچے نہیں شہید ہو نہیں، گئے، دیکھیے وہ دیکھیے کھنڈر بن دیکھیے، گیا ہے غزہ. ہمیں ایک ریزسٹنس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. ریزسٹنس ہوں یہ نہیں کہ ہم بڑے خوشحال رہ رہے ہیں، ہمیں کیا ہوں ضرورت ہے. آپ ریزسٹ کرتے ہی تب ہے جب آپ پر بہت سارے ظلم توڑے جا رہے ہیں. تو ظلم جب توڑے جا رہے ہیں تو پھر آپ مزاحمت کرتے ہیں. یہ مزاحمت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی خوشحال گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کا ڈیفنس سوسائٹی میں گھر بنا ہوا ہے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے جا کے کسی کے سے جا کے اینٹیں ماریں، پھر وہ آپ کے گھر پہ اینٹیں ماریں. آپ کہ یار تو اپنے گھر جا، میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ مزاحمت ہی کریں گے، پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں نہیں، ہوگی. لیکن قبضہ چھڑوا تو نہیں سکی. یعنی کہ یہ جو پچھلے 3-4 مہینوں کا آن سلاٹ ہم نے دیکھا ہے. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ قبضہ ہوں چھڑا سکے یا نہیں سکے، یہ ایک الگ بحث ہے. ہوں میں صرف مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہوں جو اصل مقصد ان کا حاصل تھا وہ ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوں جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹو جو ہے نتن یاہو کا، یہ اسرائیلی فوج کا،
وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے اس کو اریز کر دیں گے ملیٹنسی کو. انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا کہ ہم یہاں سے آفیشلی انہوں نے کم از کم یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پہ جو 2-2.5 کیا کہہ لیں کہ ملین یا 22 لاکھ کے قریب جو لوگ بنتے ہیں فلسطینی، ان سب کو نکال دیں گے. انہوں آفیشلی پریکٹیکلی وہ یہی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ کا جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو مار مار کے اتنا تنگ کیا جائے کہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، زمین ہی چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن جو انہوں نے ڈکلیئر ان کا آبجیکٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ ملیٹنسی کو ختم کرنا، اریز کر دینا. اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن اب یہاں پہ جو فرق آ رہا نا کہ حماس کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے، اور یہاں پر ایران کے پاس وہ ہتھیار اب سب نے دیکھ لیے. میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے، جس طرح وہ مسلسل مار رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بہت ہی اسٹریٹجکلی اسرائیل کو اور امریکہ دونوں کے انٹرسیپٹرز کو ڈپلیٹ کروایا ہے، بلیڈ کروایا ہے. اور بلیڈ کروا کے شروع میں ایران کے جو میزائل یا ڈرونز جا رہے تھے وہ کہتے تھے 70-80 یا 90% رک جاتے تھے. آج جو 60% سے زیادہ جا کے اپنے ہدف پہ ہٹ ہو رہے ہیں. اور اگلے چند دنوں میں یہ بھی انٹرسیپشن نہیں رہے گی. جو انٹرسیپٹرز ہیں ایرو 2 اور ایرو 3 کے، وہ 80% ڈپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور جو ٹاما ہاک کے جو ہیں وہ پہلے ہی صرف 3 دنوں میں پورے امریکہ کے 10% ڈپلیٹ ہو گئے تھے، 10%. اور باقی جو ہے تھارڈ وغیرہ جو وہ 50% سے زیادہ ڈپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب یہ جنگ رہ کیا گئی ہے؟ جنگ صرف یہی ہے کہ ایک پاگل آدمی کو یہ کہا جائے اگر تجھے بھی نہیں مل رہا تو اپنا بھی گھر جلا لے، دوسروں کا بھی گھر جلا دے. کیونکہ اب امریکہ کے ساتھ جو دو بڑے خوفناک قسم کے جو نقصان ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا 6-7 جنرل، اگر وہ ٹرمپ صاحب جیت رہے ہیں جنگ، جیسے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، ہر دعویٰ یہی ہوتا ہے we have decimated them, we have obliterated them. ان کو انگریزی کو نئے لفظ آ گئے ہیں. پہلے وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لفظ بولا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے فقرے. تو اب ذرا انہوں کو نئی ان کی ووکیبلری میں نئے لفظ آ گئے. تو وہ جو اس طرح کے بول رہے ہیں ہم نے ڈیسیمیٹ کر دیا ہے، یہ کر دیا. تو اگر آپ نے ڈیسیمیٹ کیا ہے فرض کیجئے ان 30 دنوں میں، تو اپنے جرنیلوں کو کیوں فارغ کیا؟ ظاہر آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں. تو جنگ جو ہے امریکہ کے اختیار میں نہیں ہے. امریکہ کتنی بمباری دیکھیے بھاری. اب یہ میں ویسے فوجی نہیں ہوں، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، اور میری فوجی میرے دوست بھی ہیں. آپ جیسے صرف سویلین ہی لوگ نہیں، میرے دوست، میرے فوجی بھی دوست ہیں. تو وہ یہ بتاتے کہ مطلب اتنی بھاری بمباری کے لیے ان کو B-2 اور B-52 ایئر کرافٹ لانا پڑے گا. اچھا، اب B-2 بمبر نہیں، میرا پھر وہی ایک مرکزی سوال ہے سر، کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا امریکہ یا اسرائیل کی، تو امریکہ کو براہ راست امریکہ کے اندر سے بڑی مزاحمت کا سامنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹرمپ کے بارے میں اس وقت جو مغرب کے ملک ہیں، خاص طور پہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، یا ایون آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہ بھی ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. ان کو اندر بھی مخاصمت کا سامنا ہے، ان کے جنگی جنون کو. نیتن یاہو کے بارے میں خود عالمی عدالت انصاف سے لے کر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے جو لوگوں کی غزہ میں جس طرح سے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ ہسپتالوں میں بمبارڈمنٹ کی، یہ ساری کہانی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو وکٹم ہے، جو مارے جا رہے ہیں، وہ غزہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ ایرانی مارے جا رہے ہیں. عام معصوم ایرانی جو ہیں ان کی کیجولٹیز زیادہ ہیں ان باڈی بیگز کی نسبت جو امریکہ میں ان کے سپاہی واپس آئیں گے. یا اسرائیل کی تباہی کا بھی اگر پرپورشن دیکھ لیا جائے تو ایران کی تباہی سے بہت کم ہے. تو یہ جو جنگ اگر جاری رہتی ہے تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ ایران کو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کل کو چائنا ہو جائے، رشیا ہو جائے گریٹ گیم میں، لیکن ایرانی عوام جو ہیں وہ بری طرح سے اس کے کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے. اور اگر وہ کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں تو ایرانی لیڈرشپ کو چاہیے کہ کسی طرح کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کو کر لیا جائے. کیا آپ ایسی سیٹلمنٹ کرنا پسند کریں گے جس کے بعد پھر آپ کو جوتے پڑ رہے ہوں؟ نہیں، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کو وہ اپنی گفتگو کے دوران، اور جو ان کے جو جیسے امریکہ کے کچھ کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ شرائط قبول کریں، اسی طرح کی ایران کی کچھ شرائط بھی ہونی چاہیے. تو ایران کی تو شرط بالکل سمپل سی ہے کہ آئندہ کی گارنٹی دیں اور سینکشن ہٹا دیں. اور ہاں بالکل، ٹھیک ہے، اب یہ کون ہاں دے گا؟ بالکل.
نہیں، لیکن اس کے لیے ایفرٹ جو ہے، یہ کہہ دینا کہ ہم دروازہ بند کرتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے، اس کی نسبت، یا ہم جنگ کو جاری رکھتے ہیں، اس کی نسبت گفتگو میں انوالو ہو کے کوئی راستہ تلاش کر لینا، یا اپنے دوست ملکوں کو کہنا، روس کو یا چائنا کو یا پاکستان کو یا ترکی کو، کہ اس کا کوئی اس طرح کا حل تلاش کیا جائے، تو وہ زیادہ بہتر چوائس ہوگی، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم ایک جنگ جو ہے، لمبی جنگ، اس کی طرف جائیں۔ اور جس طرح کے یہ لوگ ہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو، کچھ ٹیکٹیکل ویپنز بھی یوز ہو سکتے ہیں، ایک بڑا انسانی المیہ، اس سے بڑا انسانی المیہ بھی جنم لے سکتا ہے۔ میں اصل میں بنیادی طور پہ میں اپروچ کی بات کروں، آپ کی ساری اپروچ یہ کہ یار ہور مار پائے گی، نہ لڑو۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ایران کا، وہ یہ کہ ہم مار 40 سال سے کھا رہے ہیں، اور 40 سال سے ہم کسی بھی ملٹری کائنیٹک ایکشن سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اب جب امریکا نے اور اسرائیل نے کھل کے حملہ کر دیا ہے، تو اب وہ جنگ لڑنے سے پہلے کے حالات نہیں رہے ہیں۔ یہ ہمیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران اب تک ساری جتنی بھی نیگوشیشن کرتا رہا ہے، یا جے سی پی او پہ بھی سائن کرتا رہا تھا، حالانکہ ایرانی بڑی خوش ہوئے تھے جے سی پی او پہ دستخط کرنے کے بعد 2015 میں، لیکن میں اس وقت بھی، یعنی ایز اے جرنلسٹ، ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ ایران نے یہ ایبجیکٹ سرنڈر کیا، کمپلیٹ سرنڈر کیا ہے۔ اگر آپ جے سی پی او کی شقیں پڑھیں، اس میں ساری کی ساری جو ہے کنڈیشنز اینڈ پابندیاں ایران پر ہی لگائی گئی ہیں، امریکہ یا اسرائیل پر ایک بھی پابندی نہیں لگی اس میں۔ اور یہی وجہ کہ جب جے سی پی او پہ سائن ہو گیا تھا، تو باراک اوباما نے بڑے فخر سے کہا تھا ہم نے وہ حاصل کر لیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر طور پہ دیکھا جائے تو وہ بھی امریکہ کی اور اسرائیل کی فتح تھی، جو کہ جے سی پی او اے کیا تھا۔ اب آپ سوچیں گے جے سی پی او کیوں کیا تھا اگر یہ اتنا سرنڈر تھا، ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھا؟ اگر آپ اپنے ملک میں ایک دیکھیں نا، آپ این پی ٹی کے رکن ہیں، کوئی بھی ملک، پاکستان تو نہیں ہے لیکن جو ملک ہے، ان کو ایک خاص سطح کی انریچمنٹ کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ ایران کو وہ بھی ڈینائی کی گئی، اس نے قبول کر لی۔ ایران کو یہ بھی کہا گیا کہ جب آئندہ 15 سال تک کچھ نہیں کریں گے یا 10 سال تک کچھ نہیں کریں گے، ایران نے وہ بھی قبول کیا۔ ایران کو جو آپ یوں کہہ لیں کہ صرف ہوتا ہے کہ کم از کم میرے منہ تے پردہ تے رہن دیو نا، اتنا کہہ کے ایران نے وہ معاہدے پہ دستخط کیے تھے۔ صرف ایک اتنا پردہ رہنے دیا گیا تھا کہ 3.67% یورینیم انرچ کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ یعنی وہ پرانے پروٹوکول جو تھے، جو کہ پہلے کیے گئے تھے، جس کو ایڈیشنل پروٹوکول، اس سے بھی بڑھ کے پروٹوکولز لگا دیے گئے۔ تو ایران نے تو سب کچھ کر دیا، سرنڈر بھی کر دیا، پتہ نہیں پتلون اتارنا کس کو کہتے ہیں، وہ ایران نے کر دی تھی 2015 میں۔ اسرائیل کو وہ بھی منظور نہیں تھی، وہ سرنڈر بھی کیونکہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ اس خطے میں کوئی بھی ایسی طاقت نہ ہو جو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے۔ آپ اور یہ صرف لیکن اسرائیل کی تیاری جو ہے شاہ جی ریجن میں، اس طرح کی تیاری اسلامی ملکوں نے کی بھی تو نہیں ہے نا۔ یہ بحث دوسری ہے سجاد۔ آپ اگر نہیں کی تیاری، فرض کیجئے، تو وہ مار کھائیں گے۔ اگر کسی نے کی ہے تیاری اور وہ سمجھتے ہے کہ اس نے تیاری کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو لڑنے دیں۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ تیاری کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی لڑتا نہیں ہے۔ تیاری اسی وقت آپ کی ادھوری تیاری ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی لڑنے آ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، میرے نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی ملک نے تیاری جو کی ہوتی ہے وہ دوسرے کے کندھے پہ کھڑے ہو کے کی ہوتی ہے۔ اس طرح اسرائیل ہے جو امریکہ کے کندھے پہ چڑھ کے اس خطے میں حکومت کر رہا ہے، یا سب کو اس نے قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابراہم اکارڈ پر بھی دستخط ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائے تھے، نیتن یاہو نے نہیں کروائے تھے۔ نیتن یاہو کو آج ڈونلڈ ٹرمپ پر ہاتھ، یا امریکہ جو ہے نیتن یاہو سے ہاتھ اٹھا لے، تو لٹرلی بحرین بھی اس کو تھوکے گا جا کے۔ جی بالکل، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب سے یہ جو عرب ملک ہیں انہوں نے اپنے نیشنلسٹ لیڈروں کو مارا، اور جیسے روس ٹوٹا، اس کے بعد امریکہ کو ایک فری ہینڈ مل گیا اس ریجن میں، اور انہوں نے جو اس ریجن میں پیٹرو ڈالر کا ایک جال بچھایا۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اکانومی کا انٹرسٹ بھی بہت بڑا تھا۔ پیٹرو ڈالر کا جو جال ہے وہ 1974 سے چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہاں، اور اس وقت اسرائیل کی اتنی حیثیت نہیں تھی جتنی کہ اب ہو گئی۔ ایگزیکٹلی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصل تو کھیل تو اکانومی کی ہے۔ اور اب اگر دیکھیں نا، جس طرح سے پیسفلی چائنا آگے بڑھ رہا ہے اور وہ امریکہ کو ٹکر بھی دے رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ جنگ بھی نہیں لڑ رہا،
اس طرح کی حکمت عملی کاش کوئی اسلامی ملکوں میں بھی ہوتی. اور نہیں یہ جو آپ تھی، آپ نے مذہبی مار دیے نا، ہمارا جو مذہبی آپ نے ایلیمنٹ ہے اسلامی، دیکھیے وہ ہمیشہ وہی ٹکراتا ہے امریکہ کے ساتھ. کبھی طالبان لڑ لیتے ہیں، کبھی یہ جو ایک ایران ہے وہ لڑ لیتا ہے، یا امریکہ کے ساتھ جو سجاد آپ میرا خیال ایران کی اس جنگ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور شاید آپ ایران پر ترس کھا رہے ہیں. یہ بالکل غلط سوچ. میں نہیں ترس کھا رہا، بلکہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، ایران اپنے سائز سے زیادہ لڑ رہا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے ایران کی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پرپورشن جو ہے وہ امریکی طاقت کے مقابلے میں کم ہے. اگر مجھے اجازت دیں امریکی طاقت کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ 100واں حصہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہ نہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑ رہا ہے تو کس طرح لڑ رہا ہے، اس کی ہر ایک کی اپنی اسٹرینگتھ ہوتی تو وہ لڑتی ہے. ایران کی سب سے بڑی جو اسٹرینگتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جیو پالیٹک، اس کی جیوگرافیہ، اور ساتھ جو جو پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہے اپنے الائز بنا کے، اپنے اتحادی بنا کے جو کھیل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی کل اقتصادی طاقت یا اس کی مالیاتی طاقت جو ہے وہ ڈالر پر کھڑی ہوئی ہے. جی اور ڈالر خود جو ہے وہ پیٹرو ڈالر پر کھڑا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو ایران نے اسی لاک میں اس کو پھنسا لیا ہوا ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے، یہ آپ کی بات درست ہے. مجھے بولنے ہاں دیں. جی کیونکہ وہ جب ہم بنیادی بات سمجھ جائیں گے نا تو پھر ہمارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ایران کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایران جو لڑ رہا ہے وہ اس پورے کے پوری اس مکینیکل گیم کے ساتھ کہ میں نے اس کو لانگڑی لگائی ہوئی، یہاں پر وہ میرا سر پکڑے گا، میں اس کا ٹانگ پکڑ لوں گا اور پھر میں اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال دوں گا. تو یہ ہوا ویسے آپ نے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. تیل کی ترسیل ایران کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، سپلائی نہیں ہو سکتی ہے. اور اب ایران جو ہے وہ نئی چیز یہ کر رہا ہے، اگر جو آپ نے ایک تو معلوم ہے آپ کو یوان کے ساتھ اس نے کہا کہ جو یوان ادا کرو اور لے جاؤ اپنا تیل، جس کے تحت آپ نے دیکھا فرانس بھی لے گیا ہے، انڈیا بھی لے گیا ہے، چین تو اپنے یوان دے رہا ہے اس لیے وہ لے بھی رہا ہے، جاپان تک بھی راضی ہو گیا. تو جب یہ اس پورے خطے کی اتنی بڑی اکانومیز ہیں تو امریکہ تو یہاں سے تیل لیتے ہی نہیں ہے. امریکہ کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کی جتنی ٹریڈنگ ہے آن آئل وہ ڈالر کے ذریعے ہو. تو انہوں نے ایران نے اس ڈالر کو ہی بلاک کر دیا کہ ڈالر سے جو لے کر جائے گا اس کا جہاز نہیں گزرنے دیں گے ہم. یہ بات آپ کی شادی درست ہے کہ اس نے نہیں، آپ درمیان میں دوسرا موضوع لے آتے پھر وہی بات جو اصل کلیئر نہیں میں آپ کا موضوع دوسرا نہیں لا رہا، میں آپ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کا اس کو اب اتنا فکر نہیں ہے جتنا آبنائے ہرمز کی فکر ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز ایک ان کے گلے پر ایران نے ہاتھ ان کا جبڑا پکڑا ہوا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، ان کی فائنینشیل سسٹم کو لاک کر دیا ہے وہاں پہ. جی یہ بات آپ کی درست ہے، بالکل درست ہے. لیکن اب اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. وہ آپ نے ان کا جبڑا پکڑا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا سر کے اوپر وہ پتھر مار رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. ہاں دیکھیے، اب اس میں دیکھیے کبھی بھی صلح جو ہوتی ہے نا جنگ کے بعد کی، وہ جنگ سے پہلے کی صلح نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر آپ نے پاکستان نے انڈیا کے 6 یا 7 یا پتہ نہیں کتنے طیارے، یہ دعوے مختلف ہیں. پاکستان نے اوریجنلی تو 5 کیے تھے، لیکن ٹرمپ صاحب نے اس کو شاید 12 بنا دیے ہوں گے. لیکن پاکستان کے جو اپنی جو دعوے ہیں وہ اتنے تھے. اگر آپ نے ان کے نتیجے میں جو کہ چین کی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ نے جس طرح انڈیا کے طیاروں کو گرایا تھا اور اپنی ڈومیننس قائم کی ہے، اس سے پہلے آپ پیرٹی پہ بھی نہیں تھے انڈیا کے. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. لیکن جب آپ نے یہ سچویشن بدل لی، لیکن وہ جنگ بھی تو 3 دن میں ختم ہو گئی تھی نا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایئر ڈومیننس بنا لی نا، اب آپ پچھلی والی ایئر ڈومیننس پہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جانے دیں گے. اگر آپ جانے دیں گے تو پھر آپ فوجی کام چھوڑ دیں، ملٹری اسٹریٹجی چھوڑ دیں اور میرے ساتھ آگے کیا کریں. ظاہر شاہ جی آج کے لیے اتنا ہی. آج کافی گرما گرم گفتگو رہی آپ کے ساتھ، کچھ ٹائم گرما ہو گرم گیا. نہیں بڑی، وہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو یہ سلجھانا چاہیے. جی بالکل نہیں، گرما گرم سے مراد یہ کہ آج ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی ہے جس سے ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کچھ اس میں سے کافی مواد ملے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا.